پہلے کی تدفین سے پہلے ہی چن لیا ہے اور اس کے جنازے میں شرکت سے انکار بھی کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے سارے افراد ایک جگہ پر جمع تو نہیں ہوتے ہیں نا، کوئی قبر کی کشائی کے لیے، کوئی قبر کی کھدائی کے لیے، کوئی کفن کے لیے، کوئی غسل کے لیے، کوئی مہمانوں کو سنبھالتا ہے اور کوئی حالات کا انتظام کرتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھر کے کام کاج کو سنبھال رہے تھے، لیکن باہر صحابہ کے معاملات کو سنبھالنے کی بڑی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تھی۔ جب صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے حواس کھو بیٹھے، اس وقت انہوں نے تلوار میان سے نکال لی۔ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، میری تلوار اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ اس وقت بھی حالات کو سنبھالنے والی شخصیت کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے، جنہوں نے چڑھ کر منبر پر خطبہ دیا تھا اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی تھی۔ پھر ان کو بتایا گیا انصار ایک علاقے میں جمع ہیں، ایک باغ میں اکٹھے ہیں، آپ ذرا جلدی سے جائیے، وہاں وہ لوگ اپنی خلافت کا اقرار کرنے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہنگامی حالات میں فوراً عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے، وہاں منظر کچھ اور تھا۔ سارے انصار جمع، ایک خطیب کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کے کلمات کہے اور پھر اپنے فضائل کو بیان کیا، اور انصار نے کہا خلیفہ ہم بنیں گے۔ جب یہ صورتحال کو دیکھا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، اور تمہارے جو سب سے بڑے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں، ذرا ان سے مخاطب ہو کے پوچھا، کہا کیا سعد تم نے اپنے کانوں سے نبوت کی زبان کی یہ حدیث نہیں سنی؟ الائمۃ من قریش کہ امامت، خلافت، حکومت، سیادت، بادشاہت قریش کے اندر رہے گی۔ جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آئی، کہنے لگے ہاں میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ قریش میں سے عمر بن خطاب بھی ہیں، قریش میں ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں رضی اللہ عنہما، ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا امیر بنا لو۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ابو بکر اپنے ہاتھ کو آگے نکالیے، آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں۔ سقیفہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیعت کروانے نہیں گئے تھے، اچانک حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہاں بیعت ہو گئی، اس وجہ سے ان پر اشکال اور اعتراض نہیں آتا۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد کی وراثت مانگنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی، تو بی بی کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، دھکے دیے گئے، گالیاں دی گئی، غلط کہا گیا، لہٰذا یہ تو بہت بڑی غلطی کی بات ہے، بی بی کا حق کھا لیا گیا، فدق مار لیا گیا۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے باغ فدق کو سمجھ لیجئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فدق کا باغ اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا۔ اگر وہاں یہ تحفہ لکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ سیدہ پھر وراثت کا مطالبہ کیوں کرنے کے لیے گئیں؟ وہ اپنے فدق کے تحفے کا مطالبہ کرتی۔ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے وہ فدق تحفہ تھا یا وراثت تھی۔ اگر تحفہ تھا تو وراثت کیوں مانگی؟ اگر وراثت ہے تو تحفے والی بات تو گئی نا، جھوٹ ہو گئی۔ اب اگر وراثت کی بات کی طرف آئیں تو آپ جانتے ہیں وراثت کے اندر بیٹی بھی حقدار ہے، وراثت کے اندر بیوی بھی حقدار ہے۔ اگر وراثت کے اندر اولاد نہ ہو نورینا تو بھائی بھی حقدار ہوتے ہیں، باپ بھی حقدار ہوتا ہے، چچا اور چچا کی اولاد بھی حقدار ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ ظلم ہے تو پھر تو حصہ صدیقہ کائنات کا بھی بنتا تھا، پھر تو حصہ فاروق کی بیٹی ہماری ماں سیدہ حفصہ کا بھی بنتا تھا، اگر یہ وراثت تھی تو پھر تو حصہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ بنتا تھا۔ ظلم تو تب ہوتا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو تو دیتے، میرے آقا کی بیٹی کو نہ دیتے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو تو دیتے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کو نہ دیتے۔ اور اگر ظلم تو تب تھا جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو تو ملتا لیکن حضور کی بیٹی کو نہ ملتا، تو تب ظلم تھا۔ لیکن حق یہ ہے، اٹھائیے صحیح بخاری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اے بیٹی فاطمہ کعبے کے رب کی قسم مجھے اپنے سے بڑھ کر اپنے سے بڑھ کر اپنے سے بڑھ کر سب سے زیادہ خاندان سے محبت کرنے ہے اور ان سے میں احترام کا رشتہ رکھتا ہوں۔ میرے کانوں نے نبوت کی زبان ہلی، ہونٹ ملے اور کھلے، میرے آقا نے کہا تھا ان الانبیاء لا نورث، نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب بیٹی میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے تمہیں یہ مسئلہ سناتا ہوں، آج کے بعد تمہارے گھر کے سارے اخراجات ابو بکر صدیق مال وراثت نہیں مال غنیمت سے اکٹھے کر کے تمہارے سارے اخراجات کو پورا کرے گا، لیکن نبیوں کی چھوڑی ہوئی وراثت وہ وراثت نہیں بنتی بلکہ مال غنیمت میں جمع ہو کر سارے مسلمانوں کے اوپر تقسیم ہوا کرتی ہے۔ اور آپ اٹھائیے سورۃ الحشر 28واں پارہ سورۃ الحشر، مال فے ایک ہے مال غنیمت جو مال جہاد کے بعد حاصل ہوا، مال فے جہاد کے لیے گئے لڑائی کے بغیر حاصل ہوا، یہ باغ فدق یہ اموال بنو نذیر بغیر لڑائی کے حاصل ہوئے۔ اور مال فے میں حصہ کس کا ہے؟ قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ حشر ہے۔ میرے رب نے 6 چیزیں بیان کی، وما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو مال فے آئے اس میں اللہ کا حصہ 5واں نکالا جائے گا، اس کے رسول کا حصہ نکالا جائے گا، قرابت داروں کا حصہ نکالا جائے گا، یتیموں کا حصہ نکالا جائے گا، مسکینوں کا حصہ نکالا جائے گا، مسافروں کا حصہ نکالا جائے گا۔ جب 6 قسم کی شخصیات اس کے وارث تھے تو پھر میرے آقا کی وراثت کیسے بن سکتی تھی؟ آگے رب نے کہا کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، مال فے کسی کی وراثت نہیں بنے گا تاکہ کسی کے درمیان وہ گھومنا شروع نہ ہو، مال فے اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، اس کا منافع اور فائدہ باقی سارے افراد کو ملے گا، لیکن یہ کسی کی جائیداد نہیں بن سکتا۔ جب قرآن نے فیصلہ کیا مال فے کسی کی جائیداد نہیں بن سکتا تو پھر پیغمبر علیہ السلام اس کو ہبہ بھی نہیں کر سکتے تھے اور میرے آقا کی یہ وراثت بھی بن نہیں سکتی تھی۔ اور آخری بات، اگر یہ کہا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ظلم کیا، ہم کہتے ہیں ظلم نہیں ہے، بتاؤ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر انہوں نے انتظام حضرت علی اور عباس کو دیا کہ نہیں دیا؟ دیا تھا۔ کیا انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا؟ نہیں لیا۔ جب پھر ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، ان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، 6 سال تک وہ مال ان کی کسٹڈی میں رکھا، کیا انہوں نے اس وقت حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتے تھے اس بارے میں میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ یہاں اعتراض کرنے والا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ نے کہا کاغذ لاؤ دوات لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا،
تو پھر کیا لکھنا تھا؟ حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی، روک دی۔ اچھا ایک طرف مشکل کشا کہتے، ایک طرف کہتے ہو عمر کے کہنے پہ رک گئی، ایک طرف کہتے ہو غدیر خم کے موقع پر، یہ تو حضور علیہ السلام کی وفات کے قریب ہے نا، ایک طرف کہتے ہو جب حضور حج کر کے آ گئے تھے تو غدیر خم کے موقع پر آپ نے کہہ دیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میرے بعد علی خلیفہ بنیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر ادھر کہہ دیا تھا تو پھر ادھر لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں کہا گیا تھا تو لکھوانا چاہتے تھے۔ اور تیسری بات سمجھیں، لکھوانے کا انکار کس نے کیا؟ لکھوانا کون نہیں چاہتا تھا اور آقا لکھنا کیا چاہتے تھے؟ یہ دو باتوں پر بڑی قابل غور توجہ۔ آپ لکھنا کیا چاہتے تھے، لکھوانے کا انکار کس نے کیا؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری 7125 نمبر روایت، صحیح مسلم 2387 نمبر روایت۔ پیغمبر علیہ السلام جب بیماری کے عالم میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میرا جی چاہتا ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں، میرا جی چاہتا ہے تیرے والد ابو بکر صدیق کو بلاؤں اور میں لکھ کے دے دوں میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہے، لیکن پھر آپ نے کہا میں نے نہیں لکھا۔ کیوں؟ آسمانوں پہ رب اور زمین پہ رب کو ماننے والے ابو بکر کے سوا کسی کو اپنا خلیفہ مانیں گے ہی نہیں۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر رضی اللہ۔ حق یہ ہے میرے آقا لکھنا کیا چاہتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت۔ کیا لکھوانے سے انکار کس نے کیا؟ اس موقع پر ابو بکر صدیق، اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ کے ساتھ اہل بیت نے بھی انکار کیا۔ اہل بیت نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے انکار کیا۔ کون سے اہل بیت؟ کون سے اہل بیت؟ اٹھاؤ صحیح بخاری۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ عنہ صبح صبح حضور کے پاس سے آئے، کہا کیفا اصبح رسول اللہ، اے علی رضی اللہ عنہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رات کو کیسی تھی؟ کہا الحمدللہ بہتر ہے۔ کہا علی بھتیجے سچ کہوں میں نے بنو آل طالب کے چہروں کو دیکھا ہے، بنو مطلب کے چہروں کو دیکھا ہے، جب بیماری کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے علی رضی اللہ عنہ میرا جی چاہتا ہے ہم دونوں جائیں اور حضور کے پاس جا کر پوچھ لیں آقا آپ کے بعد خلافت کس کو ہوگی، اور جا کر حضور سے لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحیح بخاری میں حدیث نہ ہو میں مجرم ہوں، جو چور کی سزا ہماری سزا دی جائے، لیکن اس کے بعد اگر تم نہ مانو کعبے کے رب کی قسم روزے قیامت اہل سنت کا ہاتھ تمہارا گریبان ہوگا۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آؤ لکھوائیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے تو نہیں جانا، میں نے نہیں لکھوانا۔ اگر آقا نے آج انکار کر دیا زندگی میں ہمیں کبھی خلافت نہیں ملے گی۔ دو مسئلے ثابت ہوئے، لکھوانے سے انکار کرنے والے علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اس کا فیصلہ پیغمبر علیہ السلام نے لکھنا کیا تھا، ابو بکر کی خلافت لکھنی تھی۔ آخری بات اس مسئلے کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کی میت کے پاس لوگ کھڑے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ ان کی تعریفوں کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک بندہ آیا، میرے کاندھے پہ کونی رکھی، زبان سے کہا رحمک اللہ یا عمر، عمر اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے۔ میں تو ہمیشہ سنتا تھا، میرے آقا کی زبان سے نکلتا تھا، میں تھا ابو بکر اور عمر تھا، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں نے کہا ابو بکر اور عمر نے کہا۔ اور پھر آگے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کی ترجمانی یہ ہے، اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا، آج سارے اشکالات کا جواب اس جملے میں ہے۔ حضرت علی، سیدنا علی، حیدر کرار علی،
पैगंबर علیہ السلام کے داماد علی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آج کائنات کے لوگوں میرے عمر رضی اللہ عنہ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے لگے ہیں. کہا اے عمر اللہ کی قسم میرا جی یہ چاہتا تھا کہ قیامت کا دن آئے رب کے سامنے جاؤں کھڑا علی ہو نامہ اعمال عمر کا کھل جائے میری نیکیاں کاش کے عمر کی نیکیوں جیسی بن جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے میرا نامہ اعمال کس جیسا ہو؟ حضرت عمر جیسا ہو. اگر تم کہو خلافت کو چھینا پھر ماننا پڑے گا علی بھی اسی پہ راضی تھے. اگر تم کہو باغ فدق کو چھینا ماننا پڑے گا سیدنا علی بھی اس پہ راضی تھے. اگر تم کہو قلم دوات سے روکا تو پھر ماننا پڑے گا علی بھی اس پہ راضی تھے. اور اگر تم یہ بکواس کرو کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیٹ میں ٹانگ ماری حمل گرا دیا دروازے کو آگ لگائی جلا کے رکھ دیا اللہ کی قسم اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا سیدنا علی ان جیسے اعمال پسند نہ کرتے. ان کا ان جیسے اعمال کو پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے حضرت علی عمر کے تمام اعمال سے راضی تھے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض. جناب کیا ہوا؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہے. کہا کیا اعتراض ہے؟ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ آج بھی ان کے پشت پناہ کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دوہرے داماد تھے. ذرا بات کو غور سے سمجھیے گا. میرے آقا اپنے گھر میں بیٹھے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹا دروازہ کھٹکا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. آپ نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. کہا آنے دو. حضور بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہی دروازہ کھٹکا کون؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہا آنے دو. کپڑا ہٹا ہے جسم سے اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے. پھر دروازہ کھٹکا پوچھا کون؟ کہا عثمان. کعبے کے رب کی قسم صحیح بخاری کی حدیث ہے نبوت کی زبان ہے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس خوشبوؤں سے معطر. میرے آقا کہنے لگے رک جاؤ. روک دو ذرا. حضور سیدھے ہوئے کپڑے سیدھے کیے سیدھے ہو کر بیٹھے. کہا اب عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت ہے. بیٹھے باتیں کی مجلس ختم ہوئی. سیدہ کائنات پوچھنے لگی حضور بات تو آپ کی مرضی کی ہے لیکن جب میرے بابا صدیق اکبر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے. جب حفصہ کے بابا عمر فاروق آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے. لیکن جب آپ کے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کپڑوں کو سیدھا کر لیا. کہا عائشہ تیرے بابا کا مقام اپنی جگہ حفصہ تیرے والد گرامی کا مقام اپنی جگہ. الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. لیکن مجھے بتلاؤ کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس کا حیا تو آسمان کے فرشتے کرتے ہیں؟ اس کا نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور درس دے رہے ہیں وہاں سے گزرنے والا ایک شخص کپڑا لے کر گزرتا ہے. آپ نے فرمایا سنو فتنوں کے دور میں فتنوں کے دور میں فتنوں کے دور میں وہ شخص جو گزر رہا ہے وہ حق اور ہدایت پر ہوگا. ایک صحابی اٹھے گئے عثمان رضی اللہ عنہ کو کندھے سے پکڑا حضور کی طرف ان کا چہرے کو موڑا. آقا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. فتنوں کا دور آئے گا دنیا الزام لگائے گی زبان کھولے گی تانے دے گی بکواس کرے گی لیکن نبوت کی زبان پہلے گارنٹی دیتی ہے فتنوں کے دور میں یہ پردے والا شخص حق اور ہدایت پر ہوگا. پھر ان پر اعتراض ہوئے اعتراض کیے گئے. آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بنو امیہ کو نوازا ہے اور اپنی رشتہ داریوں کو پالتے ہوئے سارے اپنے انہوں نے گورنر بنا دیے اپنے گورنر لگا لیے اقربا پروری کر لی. اٹھاؤ خلافت و ملوکیت اقربا پروری کر لی. سمجھیے گا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 26 گورنر تھے. کل گورنر پوری سلطنت اسلامیہ میں
26 گورنر تھے، کعبے کے رب کی قسم ان میں سے صرف 3 گورنر بنو امیہ کے تھے، باقی سارے گورنر دوسرے خاندانوں کے تھے، اور ان تینوں میں سے بھی 2 گورنر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لگائے تھے۔ حضرت عثمان نے 12 سالہ خلافت میں صرف 2 گورنر یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد صرف 2 گورنر بنو امیہ کے لگائے۔ پہلے ایک لگایا، پھر ان کو ہٹایا، پھر دوسرا لگایا، پھر ان کو بھی ہٹایا۔ 12 سال میں 26 گورنروں میں صرف 2 لگائے یکے بعد دیگرے۔ تو کیا یہ اعتراض بنتا ہے؟ اگر یہ اعتراض بناتے ہو تو پھر سوال کا جواب دو، الزام کا جواب دو۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، پھر قسم بن عباس بھی گورنر بنے تھے، معبد بن عباس بھی گورنر بنے تھے، عبید اللہ بن عباس بھی گورنر بنے تھے، عبداللہ بن عباس بھی گورنر بنے تھے، محمد بن حنفیہ بھی گورنر بنے تھے، ابن حبیرہ بھی گورنر بنے تھے۔ یہاں 6 سالہ خلافت ہے اور 6 گورنر ہے، وہاں 12 سالہ خلافت میں صرف 2 گورنر ہیں۔ اگر تم اعتراض کرتے ہو تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اصل یہ ہے جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے گا، چاہے خاندان سے ہو چاہے خاندان سے باہر ہو۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت اور بیت المال کھا لیا تھا۔ کتنا برا اعتراض ہے، کتنا گندا اعتراض ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جب میرے آقا کو اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی تھی، غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبوت کی زبان ہلی تھی، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے مال دے گا؟ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، 400 اونٹ، 500 اونٹ، 600 اونٹ، 700 اونٹ کس نے دیے تھے؟ آج اگر تم اس کا حساب کرو، اگر 5 لاکھ کا 1 اونٹ لگاؤ، 700 اونٹوں کو 5 لاکھ سے ضرب دو، یہ مال دینے والا کون تھا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے آقا نے کہا گھوڑوں کی ضرورت ہے، 100، 200، 300 گھوڑے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کس نے دیے تھے؟ اس کا نام عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے کہا درہم و دینار کی ضرورت ہے، جب اٹھائے تھے وہ تھیلے لائے تھے میرے آقا کے پاس، جھولی پھیلائی تھی میرے آقا نے، گرایا تھا عثمان نے۔ میرے آقا اس طرح ہاتھ اٹھا کے کھیل رہے تھے، زبان سے کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تیری ایک نیکی بھی نہ ہو، جنت کی ضمانت تمہیں مل چکی ہے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو مال کھاتے تھے، جو تو ساری زندگی بیر روما کو لٹا دینے والا، آج جس مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ کے ہزاروں نمازوں کا ثواب لینا چاہتے ہو، اس مسجد کو خرید کر کس نے دیا تھا؟ اس کا نام عثمان تھا رضی اللہ عنہ۔ آج ان پر یہ اعتراض کرتے مال غنیمت لیتے تھے۔ آج اصل میں جو حضرت عثمان کے قاتل تھے نا، جن کو پیغمبر علیہ السلام نے منافق کہا تھا، منافق، اٹھاؤ جامع الترمذی، میرے آقا نے کہا تھا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، منافق اسے اتارنا چاہیں گے، تو نے اتارنا نہیں۔ اب منافقوں کا سرغنہ کون تھا؟ مالک اشتر نخی علیہ اللعنہ، مالک اشتر نخی، جس کو آج صحابی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور صحابی وہ بناتے ہیں جن کے نزدیک نعوذ باللہ دین کے علاوہ سارے صحابہ دین سے پھر گئے، وہ اس کو صحابی بناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں صحابی بنا کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے نزدیک تو جو صحابی تھے وہ سارے پھر گئے، پھر مالک اشتر بھی کیا ہوا؟ پھر وہ بھی مالک اشتر صحابی نہیں ہے، مالک اشتر میرے پیغمبر علیہ السلام کے داماد عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ مالک اشتر میری امی صفیہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر مارنے والا ہے۔ مالک اشتر کو میری امی صفیہ نے کہا یہ کتا ہے جو میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مالک اشتر وہ ہے جس کے بارے میں میری امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمانوں کی ماں ہوں، مالک اشتر کی ماں نہیں ہوں۔ آج اس مالک اشتر کو صحابی کہا جاتا ہے۔ خاموش، بات سنیں توجہ سے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، ان کا دفاع، ان کے بارے میں بات کرنا ہمارا ذمہ ہے، ہمارا حق ہے۔ آخری بات سن لیجئے پھر میری بات ختم ہوتی ہے۔ آج بہت بڑا اعتراض ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
खिलाफत को मुलूकियत में बदल दिया। बहुत बड़ा एतराज है, सिर्फ 3-4 मिनटों में यह हल करके अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात समझ लीजिएगा, खिलाफत का कोई खास तरीका शरीयत ने एक मुकर्रर नहीं किया, बल्कि खलीफा की सवाब दीद है, जैसे चाहे वो कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद इशारे बहुत किए कि मेरे बाद मुसल्ले पे खड़ा कर दो, अगर मैं ना मिलूं तो अबू बकर सिद्दीक के पास आ जाओ रजी अल्लाह अन्हु। इशारे किए, लेकिन लफ्ज बोलकर अबू बकर मेरे बाद खलीफा हैं ये नहीं बोले, तो इशारों से खिलाफत समझाई, ये एक तरीका है। अबू बकर रजी अल्लाह ने कहा मेरे बाद हजरत उमर खलीफा हैं, 2 टोक लफ्ज बोले, ये दूसरा तरीका है। उमर रजी अल्लाह ने कहा मेरे बाद ये 6 बंदे हैं, इनमें से जिसको चाहो खलीफा बना लो, ये तीसरा तरीका है। उस्मान रजी अल्लाह ने कुछ भी नहीं किया, खामोश रहे, ये चौथा तरीका है। अली हैदर कर्रार शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बना देगा, जो मुसलमानों के लिए बेहतर होगा, ये उनका 5वां तरीका है। शरीयत ने 5 तरीके रखे, एक खास तरीका मुकर्रर नहीं किया। तो मुआविया रजी ने उनमें से किसी एक को अगर चुन लिया, हजरत अबू बकर रजी के तरीके को, तो ये कोई एतराज वाली बात तो नहीं। लेकिन एतराज फिर ये आता है कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों बनाया। जवाब ये है, चैलेंज भी है, पूरे कुरान, पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में सिर्फ एक कुरान की आयत या एक हदीस दिखा दी जाए कि आपने कहा हो बाप के बाद बेटा नहीं बन सकता, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मिल नहीं सकी। बात समझें, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा हैं और मुसलमानों के 5वें खलीफा हैं। खिलाफत और मुलूकियत ये कोई बुरी चीज़ नहीं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया और अल्लाह से दुआ मांगने लगे तो क्या कहा, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए रब तूने मुझे बादशाहत दी, मुलूकियत दी, व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। ख्वाबों की ताबीर अल्लाह की नेमत और मुलूकियत भी अल्लाह की नेमत। मूसा अलैहिस्सलाम ने खास सूरत अल-अनआम 7वां पारा, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरी कौम अल्लाह की नेमतों को याद करो। कौन सी नेमतें, इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर नबी पैदा किए, तुम्हें बादशाहत और मुलूकियत अता की, ये अल्लाह की नेमत है। व क़तल दाऊद जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत काफिर को कत्ल किया, रब ने इनाम क्या दिया, व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमा, अल्लाह ने मुलूकियत अता की, हिकमत अता की। मुलूकियत रहमत वाली होती है। सिलसिला सहिया इस्लाम 360 सिलसिला सहिया 1747 नंबर हिदायत, 1747 नंबर रिवायत, मेरे आका फरमाते हैं मैं नबी हूं, जब तक अल्लाह चाहेगा नबूवत बाकी रहेगी, मेरे बाद खिलाफत आएगी, खिलाफत के बाद अल्लाह रहमत वाली बादशाहत भेजेगा, खिलाफत के बाद रहमत वाली बादशाहत भेजेगा। और सैयदना अली रजी अल्लाह रहमत वाले बादशाह भी थे, खलीफा भी थे। ये सारे सहाबा हमारे दिलों का सुरूर है, आंखों का चैन है, इनका एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरे आका का हुक्म है अकरिमू असहाबी, मेरे सहाबा की तकरीम करो। अल्लाह की कसम सहाबा की तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है। जो सहाबा की तकरीम नहीं करता, जवाद नकवी हो या कोई और हो, जो सहाबा की तकरीम का इनकार करता है, अल्लाह की कसम हम उनकी तकरीम का इनकार करते हैं और हम कहते हैं हम जिंदा हैं सहाबा की तकरीम के लिए। हमें मौत आएगी तो सहाबा की तकरीम और उनके दिफा पर मौत आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।